بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 96 میں ہم باب صلاۃ العیدین میں ہم ایک فصل شروع کر رہے ہیں جو تکبیرات تشریق سے متعلق ہے۔ تکبیرات تشریق جو 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، اور ان کا پڑھنا ہر مقیم، مسافر، مرد، عورت سب کے اوپر واجب ہے۔ تو تشریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں چونکہ قربانی کی گوشت کو خشک کرتے تھے، اس لیے اس کو تشریق کہتے ہیں، تو اسی مناسبت سے ان تکبیرات کو بھی تکبیرات تشریق کہا جانے لگا۔ تو تکبیرات تشریق کا حکم، پڑھنے کا طریقہ، اس سے متعلق آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ فصل فی تکبیرات التشریق۔ وَيَبْدَأُ بِتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وقال يختم عقيب صلاة العصر من آخر يوم أيام التشريق۔ اس عبارت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کے نزدیک تکبیرات تشریق کے دنوں یا تکبیرات تشریق جتنی نمازوں کے بعد کہی جائے گی اس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے دن ہیں کہ جن دنوں کی نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یبدأ بتکبیر التشریق، تکبیر تشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہے، اس کو فجر کی نماز یعنی عرفہ کے دن کی اس کے بعد شروع کرنا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز کے بعد۔ وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کی عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر بس ختم کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 دن، 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ کی عصر تک، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں، یختم عقیب صلاۃ العصر من آخری یوم ایام تشریق، کہ ایام تشریق جو یاد رکھیں، ایک ہے ایام النحر اور ایک ہے ایام التشریق۔ ایام النحر وہ 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، اور ایام تشریق وہ بھی 3 ہیں لیکن ان کی ابتدا ہوتی ہے 11، 12 اور آخری 13 ذوالحجہ۔ تو اس میں جو آخری 13 تاریخ ہے یہ صرف ایام تشریق کا آخری دن ہے، یہ یوم نحر نہیں ہے، اور جو 10 ذوالحجہ ہے یہ صرف یوم نحر ہے، یہ ایام تشریق نہیں ہے۔ ایام تشریق کی ابتدا 11 سے ہوتی ہے۔ تو 10، 11، 12 یوم نحر کے دن، اور 11، 12، 13 یہ ایام تشریق۔ تو چونکہ تشریق کے دن بھی ہیں تو صاحبین کے نزدیک انہی دنوں کے اندر یہ تکبیرات تشریق بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے ان کا نام بھی تکبیرات تشریق رکھ دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ تکبیرات تشریق کی انتہا یوم نحر کی عصر کو ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ قریب ہے، کیونکہ 11 کو پھر تشریق کے ایام شروع ہوتے ہیں، تو چونکہ قریب ہے تو اس قریب کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ان تکبیرات کا نام تکبیرات تشریق ہے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یختم عقیب صلاۃ العصر من آخری یوم ایام تشریق، کہ ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کے بعد جا کر اس کو مکمل کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایام تشریق کا آخری دن 13 ذوالحجہ ہے، اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق ہیں، اور یہ کل تقریباً 23 نمازیں بن جاتی ہیں۔ المسألۃ مختلفۃ بین الصحابہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے تکبیرات تشریق کے دنوں سے متعلق، کتنی تکبیرات ہوں گی، کتنی نمازوں سے متعلق کے بعد ہوں گی،
یہ صحابہ کے درمیان میں مختلف فی ہے. فَأَخَذَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ أَخْذًا بِالْأَكْثَرِ، صاحبین نے جو لیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیا ہے اکثر کو لینے کی وجہ سے. هُوَ الْإِحْتِيَاطُ فِي الْعِبَادَاتِ، اس لیے کہ عبادات کے اندر احتیاط ہی زیادہ بہتر ہے. تو چونکہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو دیکھیں تو وہ صرف 8 نمازیں بنتی ہیں جن کے بعد یہ تکبیرات کہنی ہیں، اور صاحبین کے قول کے مطابق یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں. تو 23 نمازیں کے بعد لینا اس کو ذرا اکثر ہیں، تو احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی چھوٹ نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ عبادت ہے تو اگر 23 تھیں تو پھر 8 لینے میں بہت ساری ترک لازم آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اکثر کو لے لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیا کہ ان کے نزدیک 23 تکبیرات تشریق بنتی ہیں. وَأَخَذَ بِقَوْلِ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیا ہے اخذم بالاقل، کم کو لیتے ہوئے. کیوں؟ لأن الجہر بالتکبیر بدعۃ، اس لیے کہ تکبیر اندر اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی حمد ہے، اس کے اندر جہر کرنا یہ بدعت ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، قرآن کی آیت کے خلاف ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جتنا کم ہو تو اتنا زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کم کو لے لیا. لیکن راجح اور مفتہ بھی قول وہ صاحبین کا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تکبیرات تشریق کے جو دن ہیں وہ یہ دیکھیں کہ انہ کان یکبر من صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من یوم النحر. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مستدل ہے کہ یوم نحر کے عصر تک ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تکبیرات تشریق دیکھیں کہ انہ کان یکبر من صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخری ایام التشریق، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک. تکبیرات تشریق کا تاریخی پس منظر بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کلمے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے تھے اور ذبح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن اٹھائی اور فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں کے کلمات سنے تو ان کی زبان سے شکرانہ کہ یہ کلمات نکلے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو گویا کہ یہ 3 بڑے بزرگوں کے کلمات کا مجموعہ ہے، اس کو تکبیر تشریق میں بلند آواز سے کہا جاتا ہے. تکبیر ان یقول مرۃ واحدہ، تکبیر اب تکبیرات تشریق کا طریقہ اور پڑھنے کا اور اس کے الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ تکبیر تشریق یہ ہے کہ ایک مرتبہ کہے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. هذا هو المأثور عن الخلیل صلوات اللہ علیہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہی منقول ہیں، تو یہی الفاظ وہ کہے گا نمازی. لیکن کب؟ وهو عقیب الصلوات المفروضات، فرض نمازوں کے فوراً بعد یہ کہنے ہیں. اگر امام بھول جائے تو پھر مقتدی اونچی آواز سے کہیں تاکہ یاد آ جائے. اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے عرفہ کے اندر مسافروں کو نماز پڑھائی تو پیچھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. تو جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھول گئے تو پیچھے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اونچی آواز سے ان تکبیرات کو پڑھا، تو پھر امام نے بھی پڑھا. اور اگر اکیلا ہے تو پھر اکیلا بھی اونچی آواز سے پڑھے. اگر رہ جائیں یہ تکبیریں اور بھول جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے بلکہ استغفار ہے. علی المقیمین، کن پر واجب ہے؟ علی المقیمین، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ شرائط ہیں. مقیم لوگوں پر، فی الامصار، شہر کے اندر، لہذا دیہاتیوں کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. فی الجماعات المستحبتی، مستحب جماعت کرنے والوں کے اوپر یہ لازم ہے. یعنی مردوں کی جماعت چونکہ مستحب ہے وہ یعنی جائز ہے، عورتوں کی تو نماز چونکہ مکروہ ہے اس لیے اس سے احتراز کیا ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. ولیس علی جماعات النساء اذا لم یکن معهن رجل، عورتوں کی جماعت کے اوپر یہ تکبیرات نہیں ہیں جب ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو.
کہ ان کی نماز ہی مکروہ ہے، جماعت مکروہ ہے، جماعت مستحبہ نہیں ہے، اس لیے عورتوں کے اوپر یہ تکبیرات تشریق لازم نہیں ہوگی۔ ولا علی جماعت المسافرین، اس طریقے سے مسافروں کی جماعت کے اوپر بھی نہیں ہے، کیونکہ مقیم کا ہونا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط ہے۔ اذا لم یکن معہم مقیم، بشرطے کہ ان کے ساتھ کوئی مقیم نہ ہو۔ اگر مقیم ہو یا عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہو تو پھر عورتیں تابع ہو کر یا مسافر مقیم کے تابع ہو کر وہ بھی پھر ساتھ تکبیرات کہیں گے۔ خلاصہ کرام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 5 شرطیں ہیں تکبیر تشریق کے لیے واجب ہونے کے لیے۔ شہر ہو، گاؤں اور دیہات میں تکبیر تشریق نہیں کہی جائے گی۔ نمبر 2، مقیم ہو، مسافر پر تکبیر واجب نہیں ہے، ہاں امام مقیم ہو تو اس کی اتباع میں مسافر پر بھی تکبیر تشریق ہے۔ مستحب جماعت ہو، صرف عورتوں کی جماعت ہو تو وہ تکبیر تشریق نہ کہے، کیونکہ صرف عورتوں کی جماعت مستحب نہیں ہے۔ ہاں مرد جماعت کرا رہا ہو، اس کے پیچھے عورتیں ہوں تو وہ عورتیں تکبیر تشریق کہیں گی، کیونکہ مرد کی جماعت کرانا مستحب ہے۔ فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں۔ اگر فرض نماز نہ ہو، مثلا نفل ہو یا وتر ہو، عید کی نماز ہو یا جنازہ کی نماز ہو تو اس کے بعد تکبیر تشریق نہیں ہے۔ جماعت کے بعد ہو، اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بعد تکبیر نہ کہے، کیونکہ جماعت نہیں۔ اس میں یہ 5ویں شرط اور یہ پہلی شرط، دوسری شرط، یہ صاحبین کے نزدیک نہیں ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد ہو، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ہے اور صاحبین کے نزدیک بھی ہے۔ مستحب جماعت ہو، یعنی مردوں کی جماعت ہو، لہذا مرد ہو یا عورت ہو، صاحبین کے نزدیک چاہے وہ مقیم ہے، مسافر ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سب نے یہ تکبیرات کہنی ہے، سب پر یہ واجب ہیں ایک مرتبہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ گاؤں والوں پر تکبیر تشریق نہیں ہے، جس کو صاحب ہدایہ نے قد روینا من قبل کا ذکر کیا ہے، جو ہم نے جمعہ کی شرائط کے اندر اس کو ذکر بھی کیا تھا کہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع او مدینۃ نظیمۃ۔ اس میں دیکھیں کہ جمعہ بھی واجب نہیں ہے، تشریق یعنی تکبیرات تشریق بھی واجب نہیں ہے، اور نہ ہی ولا صلاۃ فطر، عید الفطر، اور نہ ہی عید الاضحیٰ، سوائے شہر والوں کے اور بڑے شہر کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دیہاتیوں کے اوپر تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ قال صاحبین فرماتے ہیں وہ علی کل من صلی المکتوبہ، یہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہیں جو فرض نماز پڑھتا ہے، جس کے اوپر نماز فرض ہے۔ لأنہ تبع للمکتوبہ، اس لیے کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ تابع ہیں فرض نماز کے، تو جو بھی فرض نماز پڑھے گا اس کے بعد اس نے پڑھنا ہے۔ وَلَهُ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہی روایت ہے جو ہم نے ماقبل میں روایت کی، جس کو ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ وَالتَّشْرِيقُ هُوَ التَّكْبِيرُ، اور تشریق اسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تشریق کا مطلب ہی تکبیر ہے، تشریق کا مطلب ہی تکبیر ہے۔ قد نقل عن الخلیل بن احمد، لغت کے بہت بڑے امام خلیل بن احمد، ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ تشریق معنی ہی تکبیر کا ہے، ان کے نزدیک تشریق کا ایک معنی تکبیر ہے۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو روایت کے اندر ہے ولا جمعۃ ولا تشریقہ، وہ تشریق سے مراد وہاں پہ تکبیر ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل میں۔ وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَافُ السُّنَّةِ، دوسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ تکبیر کے اندر جہر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، چونکہ اللہ کی ثنا ہے تو اس کو خاموشی سے کرنا چاہیے۔ جب خلاف سنت ہے وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ، اور شریعت جو وارد ہوئی ہے، روایات میں جو آتا ہے، وہ ان تکبیرات کو اونچی آواز سے پڑھنا یہ اس وقت ہے کہ جب یہ ساری کی ساری پانچوں کی پانچوں شرائط ابھی ہم نے ذکر کی وہ پائی جائیں، وہ پائی جائیں گی تب جا کر ہم اس کو جہرن پڑھیں گے۔ جب یہ نہیں پائی جائیں گی، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب ہم اس کو جہرن نہیں پڑھیں گے، چونکہ ویسے بھی خلاف سنت ہے۔ الا انہ یجب علی النساء، الا یہ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر واجب ہو جائے گی کب؟ اذا اقتدینا بالرجال، جب وہ مردوں کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ وعلی المسافرین، اور مسافروں پر بھی واجب ہو جائے گی عند اقتدائہم بالمقیم، جب وہ مقیم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوں، بطریق طبیعتی تابع ہونے کے اعتبار سے، ورنہ عورتوں کے اوپر اور مسافروں کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں راجح مذہب اور مفتہ بھی قول صاحبین کا ہے کہ ہر مرد، عورت
اور مقیم مسافر سب کے اوپر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے، مردوں کے لیے جہرن۔ قال یعقوب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا نام یعقوب ہے، ان کا یہ قول جو ابھی ہم نے اس کا خلاصہ ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ صلیت بہم المغربہ، میں نے مسافروں کو نماز پڑھائی عرفہ کے دن، یوم عرفہ، سہوت ان اکبرہ، بھول گیا کہ میں تکبیر کہوں، یعنی تکبیرات تشریق، فکبر ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اقتداء میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تھے، انہوں نے اونچی آواز سے تکبیر کہی۔ دلہ، یہ اس سے کچھ مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس واقعے سے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان الامام و ان ترک التکبیرہ، اگر امام اگرچہ اس کو تکبیر چھوٹ جائے اور وہ بھول جائے، لا یترکہ المقتدی، مقتدی پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ وجہ، اس وجہ سے کہ ھذا لانہ لا یؤدى فی حرمۃ الصلاۃ، کیونکہ یہ تکبیرات نماز کے تحریمے کے اندر اندر تو نہیں ادا کی جاتی، بلکہ اسلام پھیرنے کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ اسلام پھیرنے کے بعد حرمت الصلاۃ یعنی نماز کا تحریمہ نہیں رہا، تو جب نہیں رہا تو مقتدی پھر امام کے تابع بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فلم یکن الامام فیہ حتما، پس اس میں وہ امام جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ امام پہلے کہے گا پھر مقتدی کہیں گے، اگر امام نہیں کہتا تو مقتدی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ سلام پھیرنے کے بعد تبعیت امام کا تابع ہونے والی بات ختم ہو چکی ہے، اب مقتدی کہے گا اگر امام بھول گیا تو۔ وانما هو مستحب، البتہ امام پہلے کہنا پھر اس کے بعد مقتدیوں کا کہنا تکبیر کو، یہ مستحب ہے اس ترتیب کا ہونا، ورنہ ضروری اب نہیں رہا۔ بے شک اگر امام بھول جائے تو مقتدیوں نے اونچی آواز سے کہنا ہے تاکہ مقتدیوں کو سن کر پھر امام کہے۔ تو اسی کے ساتھ تکبیرات تشریق کا جو حکم تھا اور اس کے مسائل وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔